اسکاٹ لینڈ کے شہر ایبرڈین کے ساحل سے 200 کلومیٹر دور گہرے سمندر میں پائپر الفا ایک رگ بنائی گئی۔ 1976 میں اس آئل رگ نے پہلی بار آئل نکالنے کا کام شروع کیا تھا۔ سمندر کے باٹم سے آئل نکالنے کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ کچھ سالوں کے بعد جو کمپنی اس آئل رگ کو آپریٹ کر رہی تھی، اس نے اس رگ کے ذریعے گیس نکالنے کا کام بھی شروع کرنا تھا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے ذریعے گیس بھی نکالیں گے۔ لہذا جو کمپنی جو آئل رگ سمندر سے صرف آئل نکالنے کا کام کرتی تھی، اس نے اب گیس نکالنے کا کام بھی شروع کرنا تھا۔ سب کچھ انڈر کنٹرول تھا اور سارے آپریشنز بالکل پرفیکٹ چل رہے تھے، لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جس نے پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بنا دی۔ 6 جولائی 1988 کو گیس کے ایک والو میں مسئلہ پیش آیا تو سپروائزر نے گیس پمپ بند کروا دیا۔ گیس والو کو مینٹیننس کے لیے نکال لیا گیا اور اس کی جگہ پہ ایک میٹل پلیٹ لگا دی تاکہ گیس لیک نہ ہو۔ سپروائزر نے سب کو انسٹرکشنز دیں کہ کوئی بھی گیس پمپ کو سٹارٹ نہ کرے، لیکن جب اگلی شفٹ شروع ہوئی تو کسی نے انسٹرکشن نہ پڑھی اور گیس پمپ سٹارٹ کر دیا۔ پھر کیا ہونا تھا وہی ہوا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ چند لمحات میں جب گیس اپنا پریشر کنٹرول نہ کر پائی تو وہاں پہ بلاسٹ ہو گیا۔ جیسے ہی بلاسٹ ہوا وہاں پہ موجود 167% جو کہ موقع پہ موجود تھے وہ جان بحق ہو گئے، اور اس وقت کمپنی کو $2 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ اب تک ریکارڈ کیا جانے والا سب سے بڑا نقصان تھا کہ جو اس انسانی ہسٹری میں آج تک اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اس آئل رگ کمپنی کو اٹھانا پڑا۔ B-2 بمبر ایئر کرافٹ امریکہ کا ایک بہت ہی ہیوی اسٹریٹجک بمبر ایئر کرافٹ ہے جس نے 23 فروری 2008 کو اپنی پرواز کے لیے اڑان بھری، لیکن جیسے ہی وہ اپنی اڑان کے لیے اڑا چند ہی لمحات کے بعد جہاز زمین پہ آ لگا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا اس وجوہات تھی کہ اتنا ہیوی ٹرین پائلٹس اس کے اندر اسے آپریٹ کر رہے تھے لیکن جہاز زمین پہ کیوں لگا؟ اب جب تحقیق کی گئی تو پراپر ٹیم نے جب ورک کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ جب جہاز اپنی پرواز کے لیے اڑا تھا تو اس کے آؤٹ سائڈ پہ جو ایئر پریشر سینسرز لگے تھے ان کے اوپر بارش کا ایک قطرہ گرا تھا۔ بارش کے ایک قطرے گرنے کی وجہ سے جہاز نے جو پراپر پینل کو سگنل نہیں دیے کہ باہر کتنا ہوا کا پریشر ہے، جہاز کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ جیسے ہی اس سینسر کے اوپر بارش کا ایک قطرہ لگا تو اس سینسر نے کام کرنا بند کر دیا اور مین پینل کو پراپر رپورٹ نہ دی، اور پائلٹ اس جہاز کا بیلنس برقرار نہیں رکھ پائے اور فوراً زمین کے اوپر آ لگا۔ اگر جہاز پرواز کرنے سے پہلے اس سینسر کو اچھی طرح صاف کر لیا جاتا تو $2 بلین کے نقصان سے ہی کمپنی بچ جاتی ہے۔ 2017 میں ریلیز ہونے والی مووی جسٹس لیگ میں سینما آڈینس نے ایک عجیب چیز نوٹ کی کہ ہنری کیول جو کہ اس مووی میں سپر مین کا رول ادا کر رہے ہیں، ان کے کچھ کلپس میں ان کی مونچھوں کے اوپر ان کے ہونٹوں کے اوپر ایک عجیب سا دھندلا پن ہے۔ اب جو آڈینس تھی، جو چاہنے والی تھی سپر مین کی، یعنی ہنری کیول کے چاہنے والوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ اب وہ یہ چیز سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ مووی کے کچھ حصے میں ہنری کیول جو کہ سپر مین کا رول ادا کر رہے ہیں ان کی کلپس بالکل ایکوریٹ ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، لیکن کچھ کلپس میں کیا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہنری کیول کے جو ہونٹ ہیں اس کے اوپر عجیب سا دھندلا پن ہے۔ اب یہ عجیب سا دھندلا پن کیوں تھا، اس کی پیچھے ریزن یہ تھی جب جسٹس لیگ مووی کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد مووی ایڈیٹر نے اپنی مووی ایڈٹ کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس نے یہ بات نوٹ کی کچھ کلپس میں سپر مین نے پراپر شوٹ نہیں کیا، پراپر شوٹنگ ریکارڈ ٹھیک نہیں ہوئی، تو اس نے کیا کہا کہ یہ شوٹ دوبارہ ریکارڈ کیے جائیں۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ شوٹ دوبارہ ریکارڈ کرنے ہیں، لیکن اس وقت سپر مین یعنی کہ ہنری کیول مشن امپاسبل 6 مووی میں کام کر رہے تھے۔ اب وہاں پہ انہوں نے مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، اب وہاں پہ مونچھیں رکھی ہیں، اب اس مووی میں اس نے مونچھیں نہیں رکھی تھی، یہ سب سے بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی۔ اب یہ بات یہ کی گئی کہ وہ مونچھیں منڈوا کے یا مونچھیں کٹوا کے دوبارہ کام کریں، لیکن اس کے لیے مشن امپاسبل 6 کے ڈائریکٹر نے اجازت نہیں دی۔ پھر مووی ایڈیٹر نے کیا کیا کہ ہلکی سی مونچھیں کٹوائیں، کچھ مونچھیں اس کی رہ گئیں، اب اس مونچھوں کے ساتھ یہ مووی کو ریکارڈ کرنا تھا۔ مووی ایڈیٹر نے اپنی کوشش تو بہت کی لیکن وہ اوریجنلٹی فارم تو نہ دکھا سکا جو آڈینس نے نوٹ کر لیا تھا۔
اب اس غلطی کی وجہ سے اس مووی پہ ایکسٹرا $25 ملین کا خرچہ بھی ہوا اور مووی کا جو ریٹ تھا بہت ہی زیادہ گر گیا اور اس کے ساتھ ہی اس مووی کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ آج کے اس دور میں ایپل کمپنی کے 10% شیئر کی قیمت کتنی ہوگی کوئی بھی اس سے ناواقف نہیں ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ران وینی کی، جس نے ایپل کمپنی کے 10% شیئر صرف $800 میں بیچ دیے، جو کہ پاکستانی کم از کم 70,000 روپے بنتے ہیں، یعنی کہ 70,000 روپے کے بدلے ران وینی نے 10% شیئرز جو ایپل کمپنی کے تھے وہ بیچ دیے۔ 1976 میں ران وینی نے اسٹیو جابز اور اسٹیو وازنیئر کے ساتھ مل کے یہ کمپنی بنائی، اور ران وینی کا اس کمپنی کو بنانے میں بہت زیادہ ہاتھ تھا، بہت زیادہ محنت تھی، تو اسٹیو جابز اور اسٹیو وازنیئر نے مل کے اسے 10% کا مالک بنا دیا، یعنی کہ ایپل کمپنی کے 10% شیئرز کا مالک ران وینی بن گیا تھا۔ لیکن ان دنوں ران وینی نے کسی کا قرضہ دینا تھا، وہ قرضدار تھا، اس کے پاس پیسے قرضے واپس کرنے کے لیے نہیں تھے، تو اس نے اپنی کمپنی کے شیئرز جو 10% اسے ملے تھے اس نے $800 میں بیچ دیے۔ آج ان شیئرز کی قیمت $120 بلین ہے، یعنی کہ اگر ران وین وہ اپنے شیئر نہ بیچتا، اگر وہ شیئر اپنے پاس رکھ لیتا تو آج $120 بلین کا وہ مالک ہوتا، یعنی کہ دنیا کا 5واں امیر ترین شخص ہوتا۔ 13 جنوری 2012 کو کوسٹا کنکورڈیا نامی ایک اٹالین شپ اٹلی کے شہر چیویٹوسیا سے روانہ ہوئی۔ یہ شپ ایک ہفتے کے لیے میڈیٹرینین سی میں کروز کے لیے نکلی تھی، جس کا روٹ پہلے سے پلان کیا جا چکا تھا۔ اس شپ میں ٹوٹل 3200 پیسنجرز تھے اور 1000 کرو ممبرز تھے۔ کروز کی ڈائریکشن پہلے سے چونکہ طے تھی، لیکن کیپٹن نے جیسے ہی جہاز اٹلی کے شہر سے نکلا تو جہاز کے کیپٹن نے جو روٹ پہلے پلان کیا تھا اس کو فالو نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں یہ جہاز جیلیو آئیلینڈ سے ہو کر کروز کی طرف لے کے جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ اپنے ڈائریکشن سے ہٹا اور اس نے جہاز جیلیو آئیلینڈ کی طرف روانہ کر دیا، وہاں کے جو بڑے بڑے پتھر تھے جو سمندر میں نمودار ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں خیال نہ آیا کہ کیپٹن کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے پتھروں سے یہ جہاز کیسے نکلے گا۔ جیسے ہی جہاز جیلیو آئیلینڈ کے پاس پہنچا تو وہاں کے جو بڑے بڑے پتھر تھے ان میں سے ایک بڑا پتھر جہاز کی لیفٹ سائڈ پہ آ کے ٹکرایا، جس نے جہاز کے لیفٹ سائڈ میں بہت بڑا ڈنٹ ڈال دیا، جس کی وجہ سے جہاز ڈوبنے لگا۔ یہ جہاز $612 بلین کی لاگت میں بنا تھا۔ اتنا مہنگا جہاز جب پانی میں ڈوبنے لگا تو کمپنی اس چیز کو برداشت نہ کر پائی، کیونکہ ایک طرف تو جہاز جس کی لاگت $612 بلین تھی وہ پانی میں ڈوب گیا تھا، اور دوسری طرف 3200 پیسنجرز اور 1000 کرو ممبرز کی انشورنس پالیسی بھی ان کے سامنے تھی، یعنی کہ ٹوٹل 4200 جو اس جہاز میں انسان سوار تھے سب کی انشورنس پالیسی تھی اور سب کو پیسے واپس کرنا پڑے۔ اس کمپنی کو ٹوٹل $200 بلین یعنی کہ $2000 بلین واپس کرنا پڑے، اور $612 بلین کی قیمت میں یہ جہاز بنا تھا، یعنی کہ جہاز کی 3 گنا قیمت میں وہ انہیں انشورنس پالیسی واپس کرنا پڑی۔ اتنا بڑا نقصان انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی انفارمیٹو ویڈیوز آپ کے لیے ہم ہر روز لے کے آئیں تو جو ہمارے دوست اس چینل پہ نیو ہیں کائنڈلی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کر دیں۔ ہم حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔